السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے جو سبق تھا وہ میں نے دیکھ لیا اور آڈیو ریکارڈنگ بھی میں نے آپ کی سن لی ہے، دونوں ماشاءاللہ۔ پہلے والی کافی دلچسپ رہی ہے، تو جو چوتھا سبق ہے اس نے آپ کو کافی جو ہے وہ سرپرائز کیا ہے، تو اسی لیے مجھے جو ہے یہ آڈیو کی بجائے جو ہے یہ ویڈیو کا سہارا لینا پڑا، تاکہ میں جو بات آپ کو بتلاؤں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو نہایت توجہ سے ویڈیو دیکھیے گا، کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اس میں آ جائیں۔ پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا، دوبارہ آپ کو جو ہے وہ میں بتلا دوں گا۔ تو جو چوتھا سبق تھا وہ آپ کا وہ تھا حروف اصلی اور زائدہ کے بیان میں۔ حضور سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف اصلی اور حروف زائدہ۔ بات ہو رہی ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، تو حروف یا تو اصلی ہوں گے یا زائدہ ہوں گے۔ اب اصلی کسے کہا جائے گا اور زائدہ کسے کہا جائے گا، وہی جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ حروف اصلی وہ بیسک حروف ہیں جو کسی بھی الفاظ کا لازمی جزو ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اپنا معنی جو ہے وہ واضح نہیں کرتا۔ اور حروف زائدہ وہ ہیں جو صرف یا تو خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ لائے جاتے ہیں، یا اس کے یعنی لفظ کے معنی کو مزید واضح کرنے کے لیے، یا اس کی جو سمت ہے اس کو متعین کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اس کی سمپل سی مثال میں آپ کو انگریزی میں یوں دوں گا، جیسے ایک ہوتا ہے نیشن اور ایک ہوتا ہے دی نیشن۔ تو نیشن اور دی نیشن میں آپ دیکھ لیں گے کیا فرق ہے۔ نیشن حروف اصلی ہے اور دی نیشن میں جو دی ہے وہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے ہیں لفظ ایک ہے اسلام اور ایک ہے الاسلام۔ تو اسلام جو ہے وہ اصلی لفظ ہے اور الاسلام یعنی الاسلام جو ہے یہ زائد ہے۔ تو یہ چھوٹی سی وضاحت ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی پہچان کے لیے ایک ابتدائی قاعدہ ہے، وگرنہ لفظ اسلام میں بھی جو ہے حروف کی جو ہے وہ اقسام موجود ہیں۔ تو اب وہ لفظ جن حروف سے مل کر وہ بنتا ہے، یا جن سے وہ نکلتا ہے، یا جن سے وہ تیار کیا جاتا ہے، یا جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، وہ حروف اصلی ہیں۔ اور اب آگے بات آ جاتی ہے پہچان کا طریقہ اور معیار اور وزن۔ یہ چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں، تو یہ دیکھیں کہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ الفاظ چونکہ بہت زیادہ ہیں، تو اب تمام کے تمام الفاظ کو ذہن میں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو ان میں حروف کی ترتیب اور اعراب کی ترتیب کے کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ تو ان حروف کی ترتیب اور اعراب کی ترتیب کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک قانون ہے، اصول، قواعد و ضوابط جو ہے، اس کو جو ہے وہ ابتدائی طور پر آپ کہہ لیں کہ وزن کہا جائے گا۔ آگے چل کر اس کا نام چینج بھی ہوگا عربی گرامر میں، اور اس کی مزید وضاحت بھی ہوگی اور قسمیں بھی ہوں گی۔ فی الحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عربی الفاظ میں حروف کی ترتیب اور اعراب کی ترتیب کو جو ہے وزن کہا جاتا ہے، کہ حروف کی ترتیب کیا ہوگی
اور ان پر اعراب کی ترتیب جو ہے وہ کیا ہوگی. اس کو وزن اور کہہ لیں کہ معیار، سٹینڈرڈ، ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کو جو ہے وہ مثال دی گئی وہ تھی دارابا، بر وزن، فعلا. اب جو دارابا ہے یہ ہے مثال، اور جو فعلا ہے یہ ہے وزن. فعلا کو آپ وزن بھی کہہ سکتے ہیں، معیار بھی کہہ سکتے ہیں، سٹینڈرڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں، قواعد و ضوابط بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فا، عین اور لام، فعلا میں یہ تین چیزیں ہیں، فا، عین اور لام. اس کو آپ یوں لکھ لیں. تو اب فا پر کون سی حرکت ہوگی، عین پر کون سی حرکت ہوگی اور لام پر کون سی حرکت ہوگی. مثال جو ہے وہ اس کے آپ کے سامنے ہے دورابا. دورابا میں تین حروف ہیں، ضاد، را اور با. تو اہل عرب نے جو ہے وہ قانون قائم کرنے کے لیے، سٹینڈرڈ، معیار، وزن، ٹرم اینڈ کنڈیشن کے لیے جو ہے تین حروف کو چنا ہے، فا، عین اور لام کو. تو وہ جو ہے قانون بناتے وقت فا، عین اور لام کا استعمال کریں گے، اور آگے اس کا استعمال عربی گرامر میں بہت زیادہ ہوگا. تو فا، عین اور لام ان کے مقابلے میں، جیسے یہ فا کے مقابلے میں ضاد ہے، عین کے مقابلے میں را ہے، اور لام کے مقابلے میں با ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فا، عین اور لام، ضاد، را اور با. فا، عین، لام میں بھی تین حروف ہیں، اور ضاد، را، با میں بھی تین حروف ہیں، یعنی دارابا میں. فعلا میں تین حروف، دارابا میں تین حروف. فا پر زبر، ادھر ضاد پر زبر، را پر زبر، عین پر زبر، یا لام پر زبر تو با پر زبر. ٹھیک ہے نا. یعنی اعراب کی ترتیب اور حروف کی ترتیب. اب جو ہے وہ فا کے نیچے یعنی فا کے مقابلے میں جو آیا ہے ضاد، اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، اور عین کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو کہیں گے ہم را، یعنی را جو آیا ہے اس کو کہیں گے عین کلمہ، اور با کو کہیں گے لام کلمہ. اب ضاد، را اور با پر کون سے اعراب آئیں گے یہ ہمیں وزن بتلائے گا، اور وزن ہے فعلا. تو فا پر زبر ہے، ضاد پر بھی زبر ہوگی، عین پر زبر ہے تو را پر بھی زبر ہوگی، لام پر زبر ہے تو با پر بھی زبر ہوگی. فعلا اگرچہ یہ بذات خود ایک لفظ ہے عربی گرامر کا، عربی زبان کا، اس کا معنی ہے کیا اسے ایک مرد نے، فعل یعنی کرنا. تو فعلا اس کا معنی ہے کیا اسے ایک مرد نے. تو اب اسی ترتیب کے اعتبار سے آ گیا دورابا. ٹھیک ہے. اسی ترتیب پر آتا ہے ناصرہ، اسی ترتیب پر آتا ہے فاتحہ، اسی ترتیب پر آتا ہے جعلا. تو قرآن پاک میں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. کافارہ بھی اسی وزن پر ہے، سلامہ بھی جو ہے وہ یہی حساب کتاب ہے. تو تین حروف کی ترتیب، ان پر اعراب کی ترتیب. تو اس حروف اور اعراب کی ترتیب جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی، کس معیار کو دیکھ کر، کس اگزامپل کو، کس کہہ لیں کہ وہ ہمارے سامنے ایک ہو موٹو ہو یا کوئی چیز ہو، ماڈل ہو ہمارے سامنے، جس کو دیکھ کر ہم ایک اس کی کاپی تیار کریں. تو جو ہم کاپی تیار کریں گے
وہ جس کو دیکھ کر ہم کاپی تیار کریں گے اس کو جو ہے ریئل کو جو ہے وہ وزن کہا جائے گا، معیار کہا جائے گا۔ تو ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے فی الحال یہ باتیں جو ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ جو ہے اب فا عین اور لام 3 حروف ہیں اور دارا ما میں بھی 3 حروف ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ حروف جو ہیں اصلی ہیں۔ اب جو فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں ہوں گے وہ زائد ہوں گے، جیسے دوسری مثال ہے ادربا۔ اور اس کا جو وزن ہے وہ ہے افعالہ۔ ادربا میں ہے الف، دعاد، را اور با۔ افعالہ میں ہے الف، فا، عین اور لام، ٹھیک ہے۔ تو حروف کی ترتیب آپ دیکھ لیں، پہلے نمبر پر ہے الف، ادھر بھی ہے الف، ادھر ہے پہلے نمبر پر دعاد، ادھر ہے فا، ادھر ہے تیسرے نمبر پر جو ہے را، ادھر ہے عین اور ادھر ہے با اور ادھر ہے لام۔ حروف کی ترتیب دیکھ لیں، ان پر اعراب کی ترتیب سیم ہے، پہلے پر جو ہے وہ فتح ہے، دوسرے پر جزم ہے، تیسرے پر پھر فتح ہے اور چوتھے پر پھر فتح ہے۔ تو یہ اعراب کی ترتیب ایک جیسی ہے، اور حروف کی ترتیب جو ہے وہ مثال کی وزن کے مطابق ہے۔ یعنی آپ اوپر دیکھ لیں، دارابا میں فا کے مقابلے میں دعاد تھا تو ادھر بھی فا کے مقابلے میں دعاد ہے، ادھر عین کے مقابلے میں را تھا، ادھر بھی عین کے مقابلے میں را ہے، ادھر لام کے مقابلے میں لام تھا، ادھر بھی لام کے مقابلے میں با تھا، ادھر بھی لام کے مقابلے میں با ہے، اور ان پر اعراب کی ترتیب سیم ہے۔ اب جو آپ کو میں نے جو حمزہ کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں الف پر اگر کوئی حرکت ہو کسی بھی قسم کی تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اور اگر الف پر کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اس کو الف کہا جائے گا۔ تو لہذا عربی زبان میں، عربی لینگویج میں جب بھی حمزہ کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد ایک تو وہ حمزہ ہے جو ہم حروف تہجی میں پڑھتے ہیں، اور دوسرا اگر الف پر حرکت ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ حمزہ کہا جائے گا، وہ حمزہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے ادربا میں اب جو الف ہے اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، حمزہ کہیں گے، کیونکہ اس پر جو ہے زبر آ رہی ہے، حرکت آ گئی، تو اب اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو حمزہ کہیں گے، متحرک یعنی حرکت ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہ ساکن ہوتا تو پھر ہم اس کو الف کہتے ہیں۔ اب یہ جو حمزہ ہے یعنی جس کو آپ الف، جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اب یہ نہ فا کے مقابلے میں ہے، نہ عین کے مقابلے میں ہے، نہ لام کے مقابلے میں ہے، کیونکہ فا کے مقابلے میں دعاد، عین کے مقابلے میں را اور لام کے مقابلے میں با ہے۔ تو جو الف یعنی حمزہ جو ہے یہ اب بچ گیا سائڈ پر۔ تو اب جو ہیں یہ کہہ لیں کہ 3 حروف یہ ہو گئے اصلی، اور یہ جو حمزہ جو بچ گیا سائڈ پر یہ ہے زائدہ۔ اب حروف کی ترتیب جو کے اعتبار سے فا، عین اور لام کی جگہ پر، اس کے مقابلے میں اس کی جگہ پر جو ہے جو حروف آ گئے وہ جو ہیں وہ اصلی ہیں، اور جو ان سے ہٹ کر ہیں فا، عین اور لام کے علاوہ آئیں گے وہ جو ہیں وہ زائدہ ہوں گے۔ تو اب جو ہے الف زائد ہے اور فا، عین، لام جو ہے یہ اصلی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سبق میں آپ کو جو ہے صرف صغیر اور صرف کبیر، اس کو میں جو ہے وہ آڈیو میں کلیئر کرتا ہوں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو صرف صغیر اور صرف کبیر کا جو ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ فی الحال سر دس جو 4 الفاظ آپ کو میں نے لکھے تھے ان کو سمجھ لیں آپ۔ داربا، یضربو،
दारिबुन, मदरूबुन। तो ये सरफ़ सगीर जो होती है ना, इसमें काफ़ी सीगे होते हैं, 40-50 सीगे जो हैं वो होंगे, इस्तेमाल होंगे। अब उसको सरफ़ सगीर को कहते हैं या सरफ़ कबीर को कहते हैं या ये चीज़ें क्या हैं, ये मैंने जैसा कि पहले बतलाया गया, ये मैं बाद में आपको ऑडियो में बतलाता हूँ। दारबा, यदरिबु, दारिबुन, मदरूबुन, इन मिसालों में जो है वो आप ये देख लें कि द्वाद, रा और बा ये चारों सीगों में मौजूद हैं, जबकि बकियां जो हरूफ हैं जैसे यदरिबु में या है, दारिबुन में अलिफ है, मदरूबुन में मीम और वाव है, ये आपको बकिया सीगों में जो है वो नज़र नहीं आएंगे। तो लिहाजा जो हरूफ बार बार आ रहे हैं वो असली हैं, और जो है कुछ सीगों में जो हरूफ कुछ सीगों में हैं, कुछ सीगों में नहीं, वो ज़ायदा हैं। ठीक है। अब आगे जाकर आपको ये भी बतलाएंगे कि हरूफ ज़ायदा की जो हैं बहुत सी अक़साम हैं, उनकी भी बात होगी। तो वीडियो के लंबा होने के खौफ से मैं सबक को यहीं पर समेट रहा हूँ। अगर बात को समझ में नहीं आई अगर बात समझ में नहीं आई तो मुझे से आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगला सबक जो है वो उसी सूरत में आपको भेजा जाएगा जब ये सबक नंबर 4 जो है आपको समझ में आएगा। अगर जो है ये सबक आपको समझ में नहीं आता तो आगे जो है वो फिर सबक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़िलहाल सर दस इतना ही। ये जो वीडियो जितनी मैंने बनाई है इसको आप बार बार देख लीजिएगा। तो ये शुरू से ये नीचे तक मैं ये ला रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर बाद में जो है इस पर बात होगी। आगे जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो पूछ लें, जो समझ में आ गई है वो भी बतला दें। ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।